بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. عزیز طلباء، گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے عمر بن عبدالعزیز جو ہمارا پہلا سبق ہے ہمارے سلیبس کا پارٹ سیکنڈ کا، اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ پارٹ سیکنڈ عنوان ہمارا ہے نواب محسن الملک. یہ تیسرا چیپٹر ہے. دوسرا چیپٹر تھوڑا سا بڑا ہے اور تاریخ ہے اس میں، اس لیے اسے فی الحال جو ہے وہ پیچھے چھوڑا گیا ہے. عزیز طلباء، نواب محسن الملک ہمارا آج کا عنوان ہے. رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. ہمارا عنوان بھی آج ایک ایسا ہی شخص ہے جس کا دل بہت نرم تھا، جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ رکھتے. اس کو لکھا ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب نے ہے، اور چونکہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب اردو ادب کا ایک بڑا نام ہے، بابا اردو بھی کہا جاتا ہے ان کو، تو اس لیے یہ چیپٹر اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. کچھ چند الفاظ ان کے تعارف کے لیے ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کے. ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب 1870 کے اندر میرٹھ بھارت میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ صاحب طرز انشا پرداز تھے. مولوی عبدالحق صاحب ایک بہترین منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ محقق، مورخ، ماہر لسانیات اور صاحب طرز انشا پرداز تھے. اردو ادب کے لیے بہت کام کیا ہے مولوی عبدالحق صاحب نے. ان کی خدمات کے بدلے کے اندر ان کو جو ہے وہ بابا اردو کے جو خطاب سے نوازا گیا. اب ان اردو کا بابا اسے قرار دیا گیا ادبی خدمات کی وجہ سے. ان کی چند ایک تصانیف سے پہلے ہے چند ہم اثر، جو کہ ماخوذ بھی ہے ہمارے اس چیپٹر کا. یہ خاکوں کا مجموعہ ہے. اس لحاظ سے ہمارا جو عنوان بنتا ہے نواب محسن الملک، یہ بھی ایک خاکہ ہے. خطبات عبدالحق ہے مرحوم دلی کالج سر سید احمد خان حالات و افکار ہیں، اور مقدمات عبدالحق. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی. چند اہم اہم کتابوں کا تذکرہ ہم نے اس جگہ پر کیا ہے. اب یہ جو سبق ہے نواب محسن الملک، ڈاکٹر صاحب جب جو ہے وہ انہوں نے اپنی ادبی خدمات جب ان کا آغاز کیا، تو اسی جو 19 سالوں کے اندر ان کا جو کہنے کے تعلق بنا نواب محسن الملک کے ساتھ. یہ سیکرٹری تھے نواب محسن الملک کے ڈاکٹر عبدالحق صاحب. اس لیے بہت گہری نظر سے عبدالحق صاحب نے نواب محسن الملک کو دیکھا اور ان کے بارے میں اپنے خاکے کے اندر لکھ دیا. عزیز طلباء، ضرورت اس سبق کی ہے کہ بیان کیا جائے خاکہ کیا ہوتا ہے. ایک جملے کے اندر بیان کروں گا کہ خاکہ کسی شخص کی اوپر تنقید کرنا، یعنی اس کو الفاظ کے اندر لکھ دینا خاکہ کہلاتا ہے. تنقید کے اندر مطلب صرف برائیاں نہیں ہوتا، برائی اور اچھائی، کسی شخص کی اچھائی کو بیان کرنا تحریری صنعت میں خاکہ کہلاتا ہے. اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. اب نواب محسن الملک کی چند ایک ان کے جو اوصاف ہیں وہ اس پورے چیپٹر کے اندر عبدالحق صاحب نے رکھے ہیں. عزیز طلباء، پہلا پیراگراف اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں چند تعارفی لائنیں اس کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نواب محسن الملک، اللہ تبارک و تعالی نے نواب محسن الملک کے اندر بے شمار خوبیاں، بے شمار اوصاف سے اللہ تبارک و تعالی نے نواب محسن الملک کو نوازا تھا. شان و شوکت،
ذہانت، خوبصورتی اور یوں کہہ لیں کہ موقع کی مناسبت کو سمجھنے والے شخص، رحم دلی تھی ان کے اندر، یہ بہت بڑا اوصاف ہے کسی اخلاق کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز۔ تو ان 5-4 خوبیوں کا تذکرہ ہمارے اس پہلے پیراگراف میں رکھا گیا۔ انسان کا جب نام رکھا جاتا ہے تو اس کے اوصاف کو یا اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے جس وقت اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ اس نام کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، یہ بات کی بات ہوتی ہے۔ یہ تو نام ہے، لیکن جو خطاب دیے جاتے ہیں اس میں القابات کے اندر انسان کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کیوں کر ان ساری چیزوں پر پورا اترتا ہے یا کہ نہیں۔ اب پہلے میں جو مشکل الفاظ ادھر دیکھتے ہیں، لفظ ہے محسن، جو کہ ایمان کے اندر نواب، یہ لکھا ہوا ہے نواب محسن۔ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والا، احسان کرنے والا، وجاہت، شان و شوکت، عظیمانی خوبصورتی کے۔ فیاضی کہتے ہیں سخاوت کو، عقل بغیر سوچے سمجھے، ویسے ہی بغیر کسی سوچ کے، بغیر سوچے سمجھے، عقل کے بغیر سوچے سمجھے کے۔ مسمہ کہتی ہیں جیسا نام ویسی ہی اس کی خوبی، مثال جیسا دیش ویسا بیش، اسی طرح جیسا نام ہوتا ہے ویسی ہی اس کی خوبی۔ مطلق کہتے ہیں آزاد، جس کو کوئی قید نہ ہو۔ عطائے خطاب، عطا کہتے دینا، عطا کرنا، اللہ کی عطا ہے دینا۔ عطائے خطاب کہتی ہیں خطاب دیتے وقت۔ پارس، وہ پتھر جس کو اگر کوئی چیز چھو لے تو وہ کندن بن جائے، سونا بن جائے۔ یہ ایک فرضی نام ہے، پتھر کا یہ فرضی نام رکھا ہے مصنف نے۔ کندن قیمتی سونا، بار بوجھ، وزن، معاوضہ بدلہ، زیر بار منت کسی کا احسان مند ہونا، مسلحت مجبوریاں کہتے ہیں، دل شکن دل کو توڑنے والے، دل توڑنے والے۔ عزیز طلباء، اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں اور پہلے کا جو ہے اس کو ریڈ کرنے کے بعد کچھ چند الفاظ جو اس میں مشکل آئیں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے بھی رکھا گیا۔ نواب محسن ملک، عزیز طلباء، ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب اس کے مصنف ہیں اور یہ خاکہ نگاری ہے۔ اصناف ادب کے اندر خاکہ نگاری ہے، اس کا ماخوذ چند ہم اثر ہے جو کہ خاکوں کا مجموعہ ہے ڈاکٹر صاحب، اور بڑا اہم ہے یہ خلاصے کے حوالے سے بھی، پیراگراف کے حوالے سے بھی۔ قدرت نے نواب محسن ملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی، بے شمار خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نواب محسن ملک کو نوازا تھا۔ وہ کون کون سی ہیں؟ وجاہت ہے، خوبصورتی، ذہانت، خوش بیانی یعنی بیان کرنے کی گفتگو کا انداز، بیان کرنے کی خوبی ہے، اور پیازی ان سخاوت، دل کے بہت سخی تھے وہ۔ ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک لا چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ نواب محسن الملک کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں، تو کوئی راہ چلتا جس کے ساتھ 2-4 منٹ کی ملاقات جو ہے وہ نواب صاحب کرتے، سرسری ملاقات جسے ہم کہتے ہیں کہ 2-4 منٹ 10 منٹ ملنے کے بعد چلے گئے، وہ بھی یہ جان لیتا تھا کہ ان کی خوبیاں کیا کیا ہیں، یعنی وجاہت ان کی خوبی ہے، ذہانت ہے، ریاضی ہے۔ ان عام اوصاف، عام صفات کا ہر کسی کو، ہر راہ چلتے کو پتہ چل جاتا ہے۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، یعنی خطاب جب ہم دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے خطاب کہتے ہیں
کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے جو نام حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے خطاب کہا جاتا ہے۔ اب یا نام جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے، عبد الرحمان ہے، انس ہے، کوئی بھی، اس طرح میرا نام محمد عباس ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کا نام اندازے سے رکھا جاتا ہے، اس کی خوبی کوئی نہیں دیکھتا، اس وقت بچے چھوٹا ہوتا ہے۔ مسمى کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ مسمى کہتے ہیں جیسا نام رکھ دیا ویسی ہی اس کے اندر کوئی خوبی ہو، ایسا کوئی لحاظ وہاں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس وقت چھوٹا بچہ، فرض کرو میرا نام محمد عباس رکھا گیا، اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ محمد عباس جو ہے وہ عباس کے معنی شیر کے شیر بہادر نکلے گا یا بہادر ہے، ہو سکتا ہے میں سب سے زیادہ ڈرپوک ہوں اس وقت۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ ہم اس کا نام محمد عباس رکھنے لگے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ اپنے مطلب کو پورا بھی اترتا ہے یا کہ نہیں اترتا۔ پھر ایک سپوز لڑکی ماہنور ہے، فرض کر لیا ماہنور، چاند نور، چاند کا نور، ہو سکتا ہے وہ بعد میں جا کر وہ اس کی خوبصورتی چاند کے نور جیسی نہ نظر آئے۔ بچے کا نام رکھتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اندر کون کون سی صفات موجود ہیں، یا یہ جس کا جو اس کے اندر جس کا نام ہم رکھنے لگی ہیں وہ اس پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں اترے گا۔ یہ وہ تو ہم اندازے سے عقل سے رکھ دیتے ہیں، اندازے سے، جیسا نام اس کی ویسی خوبی نہیں رکھتے۔ خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں، مطلق کہتے ہیں آزاد ہونا، بے قید، بالکل اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا اس وقت جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، خطاب دیتے وقت بھی نہیں، نام دیتے وقت تو بالکل بچہ چھوٹا ہوتا ہے، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اب خطاب دیا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ فرض کرو کہ نواب محسن ملک تھے، ان کو جب محسن کا لقب دیا گیا ہے، محسن ان کو کہا گیا، اس وقت کسی نے ان کو نہیں جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ غیور جنگ کا خیر خطاب مولوی نذیر احمد وغیرہ، ڈپٹی نذیر احمد کو، تو اس میں بھی نہیں سوچا ہوگا، اور ادبی خدمات کے صلے میں اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن نام رکھتے وقت تو بالکل بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ لیکن محسن ملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ اب یہ بھی سوال آتا ہے کہ نواب محسن ملک کو کون سا خطاب دیا گیا، کس خطاب سے نوازا گیا؟ ان کا خطاب جو تھا وہ نواب محسن ملک تھا، محسن ملک۔ اب یہ بھی انڈر لائن کرنا ہے، ان میں پارس پتھر کی خاصیت کہتے خوبی۔ پارس پتھر آپ سے پہلے ڈسکس ہوا ہے، ایسا پتھر کہ جس کو اگر کوئی دوسری چیز چھو لیتی ہے تو بندر بن جاتی، سونا بن جاتی۔ یعنی یہاں اگر یہ دیکھا جائے کہ نواب صاحب کے ساتھ جو مل لیتا، ان کو جو چھو لیتا، چھو لینے سے مراد ہاتھ لگانا نہیں ہوتا، تعلق داری، عزیز داری، جس کے ساتھ عزیز داری ہوتی ہے وہ چیز ان کے ساتھ جن کا قریبی تعلق بن جاتا، وہ اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی۔ کس چیز کی؟ پارس پتھر فرضی نام ہے، یعنی سونا بن جاتا نواب محسن ملک۔ اور یاد رکھیں سونا اچھا انسان جو ہوگا اسی سے دوسرے انسان اچھے بنے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ ایک انسان برا ہے دوسروں کو اچھا بنا دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں مثال بہترین دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ خود اچھے تھے، انہوں نے اپنا نمونہ پیش کیا ہمارے سامنے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ، بے شک یہ قرآن نے کہا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اچھے تھے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے کے گئے، ہمیں عملی نمونہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھا، اسوہ حسنہ ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ کے آئے اسے۔ اب نواب محسن ملک خود اچھے تھے، جو ان کو چھوتا وہ بھی کندن بن جاتا، سونا بن جاتا۔ یہ مطلب ہے پارس پتھر کا۔ کوئی ہو، کہیں کا ہو، ان سے
ان سے چھوا نہیں اور کندن ہوا نہیں. یعنی کوئی بھی ہو وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، جہاں کا مرضی ہو، اب نواب صاحب کے ساتھ اس کا تعلق بنا اور وہ صفات کے اندر افضل والا ہو گیا. اگر کسی نے اسلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا تھا، بوجھ، وزن. جب تک وہ اس بار کو، اس احسان کو چکا نہ لیتے، وہ ان کی طبیعت جو تھی وہ مطمئن نہ ہوتی، اور جب تک اس کا معاوضہ بدلہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا. یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے، اور میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے. یعنی دشمن بھی، دشمن ان کو تو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے، یا سسم کی بات کر رہا ہوں، تو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار رکھتے تھے. یہ دشمن کے ساتھ ایسا تعلق ان کا کہ ان کے دشمن بھی جو ہے وہ ان کے زیر بار احسان، احسان مند رہتے، احسان تلے رہتے تھے. اب سیاسی مصالحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں، دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں. بعض اوقات سیاسی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ راستے میں حائل ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک وزیر دوسرے وزیر کو دودھ میں مکھی کی طرح یعنی بڑی آسانی کے ساتھ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. سیاسی مصالحت تھی کہ جب نون لیگ آئی، ایک مثال دینے لگا، نون لیگ آئی تو اس کا اتحاد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ MQM اور پیپل پارٹی کے ساتھ ہونا ضروری تھا. اس کے علاوہ ان کی دال نہیں گلتی تھی، لہٰذا وہ سیاسی مصالحت تھی، انہوں نے اس کو اپنایا. حکومت کی 5 سال PTI آئی ہے، اب مجبوری تھی اس کی کیا کہ وہ قافلی کے ساتھ اتحاد کرے، بلوچستان کی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اس کے ساتھ وہ اتحاد کرے. تو یہ سیاسی مجبوری تھی ان کی. پھر MQM یا سندھ کے اندر لگا لیں تو پیپل پارٹی، تو ان کے ساتھ مجبوری تھی ان کی کہ وہ اتحاد کریں، دین جا کر ان کا جو ہے وہ ان کی جو حکومت ہے وہ سروائیو کرے گی. تو مرحوم بھی کبھی کبھی ایسا کرنا، مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن ملک کو دعائیں دیتے گئے، اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے. دل شکن کہتے دل توڑنے والا. اب چونکہ جو نواب محسن ملک تھے وہ بھی سرکاری ملازم انہوں نے کی تھی، اب جب اس کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں ان کو اپنے عہدے سے ہٹانا پڑتا تھا، سیاسی مجبوریاں تھیں، سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے وہ سیکٹری رہے، میں نے پہلے بھی کہا، تو ان کو بہت سارے لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانا پڑتا تھا. گورنمنٹ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ان کو راستے سے اس انداز سے ہٹاتے کہ وہ ان کا دل نہ ٹوٹتا، بلکہ وہ جاتے وقت نواب محسن ملک کو دعائیں دیتے جاتے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک بندہ جس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ دعا دے سکتا ہے اس کو جس نے ہٹایا. عزیز طلباء، ہو سکتا ہے ایسا کہ وہ اس سے کوئی بہتر عہدہ یا اس سے کوئی بہتر تدبیر اس کو بتا دیتے ہوں، جس طرف اسے لگا دیتے ہوں نواب محسن ملک، جس کی وجہ سے وہ اس عہدے کو چھوڑنے پر جو ہے وہ رضامند ہو جاتے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں آگے، بہت سارے موقع کی مناسبت سے بہت سارے کام جو ہیں وہ سر انجام دیتے تھے، لیکن کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. دل شکن کام انہوں نے کبھی نہیں کیا آج تک، اور جو جاتا وہ ان کو بددعا نہ دیتا بلکہ اس کے بدلے میں اسے دعا دی جاتی. عزیز طلباء، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. نواب محسن ملک ایسے ہی تھے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو تم اگر جذبہ محبت آپ کے اندر موجود ہے، حب الوطنی کا اور محبت کا جذبہ اپنی عوام قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ موجود ہے، تو وہ لوگ جو ہیں پھر وہ عرش بری پر ان کا مقام ہوتا ہے. پھر آپ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں سے اخلاق میں سب سے بہتر ہیں.
ہمارا اخلاق، ہمارا کردار یہ واضح کرتا ہے کہ انسان کس معیار پر کھڑا ہے۔ نسل، رنگ، علاقہ کچھ نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ برتری کا معیار تقوی، اور تقوی کے اندر اخلاق کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا نواب محسن ملک اخلاق میں سب سے بہتر تھے۔ چند ایک نمایاں اس پیراگراف کے جو خصوصیات، چند ایک نمایاں جو الفاظ ہیں میں نوٹ کروا دیتا ہوں آپ کو، کہ نواب محسن ملک کی جو خوبیاں ہیں ان کی وجاہت ہے، ذہانت ہے، خوش بیانی ہے، فیاضی ہے۔ نام اندازے سے رکھے جاتے ہیں، لحاظ نہیں کیا جاتا کہ بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، لیکن نواب محسن ملک کو ان کا خطاب جو ہے وہ اس قدر مناسب ملا کہ ان کا نام اس قدر سوٹیبل تھا، اس قدر اچھا تھا کہ وہ اسی کے مطابق ان کی شخصیت، یعنی جس طرح کی اس کی شخصیت ہے اسی کے مطابق اس کو نام ملا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انعامات ہوتے ہیں جو نواب محسن ملک کے اوپر تھے، اور ان کی خوبی یہ تھی اگر کوئی سلام بھی کرتا تو اس کا جواب جب تک دیتے نہ اور خود آگے بڑھ کر اس کو دوبارہ سلام نہ کرتے اس وقت تک ان کو دلی سکون نہیں ملتا۔ عزیز طلباء، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔